جہاد کے جس کنسیپٹ کی آپ نے بات کی ہے یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کا یہ نقطہ نظر کہ آئیڈیولوجیکل کنفیوژن کی وجہ سے بہت زیادہ ڈویژنز ہوتی ہیں اور قوم میں جب فکری اعتبار سے تفرقہ اور انتشار پیدا ہو جائے تو اس کے اثرات مجموعی طور پہ سماجی اور سیاسی اور قومی زندگی پر قائم ہوتے ہیں. لہٰذا کنسیپٹس میں کلیئرٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے. جہاد ایک ایسا تصور ہے کہ بدقسمتی سے مسلمانوں کی یعنی عالم اسلام کی طرف سے بھی اس کو مس ریپریزنٹ کیا گیا ہے ایک خاص طبقے کی غلط کارروائیوں کی بنا پر، اور عالم مغرب میں یہ ہائیلی مس انڈرسٹوڈ ہے. سو جہاد ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو مس ریپریزنٹڈ بھی ہے اور مس انڈرسٹوڈ بھی ہے. تو اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ اس کنسیپٹ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح طور پہ سمجھا جائے، بجائے اس کے کہ خود ساختہ تصورات ان کی بنیاد پر اپنے عمل کو کوئی جہاد قرار دے دے، دوسرا فساد کہے، اور جہاد اور فساد کو آپس میں اس طرح مکس کر دیں کہ کسی کو خبر ہی نہ رہے، دین کی ایک بہت بڑی اہم تصور کو خراب کر دیں. جہاد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ کہتے ہیں روٹ ورڈ، اوریجن جس سے وہ لفظ نکلا ہوتا ہے وہ جیم ہے دال جاہدہ، جس کو جہد بھی کہتے ہیں جہد بھی کہتے ہیں. ہم اردو زبان میں جد و جہد کا لفظ یوز کرتے ہیں. یہ جو دوسرا لفظ ہے جہد وہ اس کا روٹ ورڈ ہے جہاد کا. اسی طرح ہم کوششوں کو جہود کہتے ہیں، اسی طرح روحانی سٹرگل کو مجاہدہ کہتے ہیں. اجتہادی اعتبار سے فقہی تصورات میں ایک کنسیپٹ اجتہاد کا آتا ہے کہ قرآن و سنت کی ٹیکسٹ میں اگر ایک چیز وربیٹم نہ ہو تو آپ اس میں سے کنسیپٹ ڈیرائیو کر کے نیولی ارائزن سچویشن پر، ایک نئی ایمرج ہونے والی سچویشن پر قرآن و سنت کے حکم کو اپلائی کرتے ہیں. یہ جو جورسپروڈینشل ایفرٹ ہوتی ہے، کوشش فقہی، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. تو اجتہاد بھی اسی میں سے نکلا ہے. تو لغت کی تمام کتابوں میں اور شرعی تمام بکس میں جہاد اپنی اصل کے اعتبار سے اس کا معنی ہے ایکسٹریم سٹرگل کرنا، کسی بھی اچھے کام کے لیے بہت محنت کرنا. جتنی ایبیلٹی کیپیسٹی آپ کے پاس ہے وہ ساری کی ساری لگا کے کسی اچھے گول کو اچیو کرنے کے لیے جب آپ سٹرگل کرتے ہیں تو اس سٹرگل کو جہاد کہتے ہیں. یہ تو اس کا ہے لغوی معنی. اب شرعی اعتبار سے قرآن مجید میں سے اس کو سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہی لفظ جہاد آتا ہے ہمارے کان سنتے ہیں تو فوری طور پہ اس سے کنسیپٹ قتل و غارت کا آ جاتا ہے. جنگ سے، کمبیٹنگ سے، آرمڈ سٹرگل کے ساتھ ہم اس کو فوری کو ریلیٹ کر لیتے ہیں، اور فائٹنگ کے ساتھ، وارفیئر کے ساتھ ہم نے اس کو اتنا جوڑ دیا ہے کہ جہاد کا لفظ سنتے ہی سوائے اس کے مسلح جنگ اور آرمڈ کانفلکٹ کے سوا کوئی اور تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا. یہ غلط ہے. تو میں یہاں پر یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ جہاد میں اس کے اصل اور اس کے معنی کے اندر اٹ سیلف فائٹنگ یا وارفیئر یہ اس کے معنی میں شامل ہی نہیں ہے. اس کا معنی سٹرگل ہے فار اینی گڈ کاز. It can be religious, it can be social, it can be intellectual, it can be spiritual, it can be legal and jurisprudential. Human rights کی کسی بھی فیلڈ میں، اور اسی باب میں جب آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے اور آپ اپنا دفاع کرتے ہیں انفرادی اعتبار سے تو آپ کو اپنے ذاتی دفاع کا حق ہے. کوئی آپ کے ملک اور قوم پر حملہ کرتا ہے تو آپ کو دفاع کا حق ہے. تو دفاع کے لیے جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو وہ بھی اسی معنی میں آپ کا ایک اصول ہو جاتا ہے. مگر میں آپ کر لیں، میں چاہوں گا کہ پھر قرآن مجید کو میں ریفر کروں. میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں جو آپ نے ابھی بات کی کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی اچھی کاز کچھ بھی ہو سکتی ہے،
تو یہیں پہ تو کنفیوژن ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی کاز کو ٹھیک سمجھتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کی کاز کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو اس میں پھر کہاں سے اجتہاد وغیرہ کا کیا؟ ٹھیک ہے، یہاں اس کنسیپٹ کو میں تھوڑا قرآن مجید کے ساتھ کو ریلیٹ کر لوں تو پھر میں آپ کے سوال کو ساتھ انٹرٹین کر لیتا ہوں. قرآن مجید میں جہاد کا لفظ اپنے کسی بھی صیغے کے ساتھ، خواہ لفظ جہاد آئے، خواہ جاہدو آئے، خواہ جاہدو آئے، خواہ یجاہدون آئے، کسی بھی صیغے میں لفظ جہاد 35 آیتوں میں استعمال ہوا ہے. ٹوٹل 35 ورسز ہیں قرآن مجید کی جن میں جہاد کا لفظ آیا ہے ٹیکسٹ میں. اب آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر، اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو لوگ سنیں گے وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اپنے کنسیپٹ کلیئر کریں گے کہ 35 کی 35 آیتوں میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں جہاد اور قتال فائٹنگ کو کہتے ہیں. یاد رکھ، جہاد مینز اسٹرگل، اور جب آپ کہتے ہیں نا کمبیٹنگ، آرمڈ اسٹرگل، وارفیئر، جنگ، اس کے لیے عربی میں لفظ قتال یوز ہوتا ہے جو قتل سے ہے، قواف تے الف لام قتال. فائٹنگ کے لیے اسپیسیفک ورڈ ہے قتال، اور یقاتلون جمع کے صیغے میں آتا ہے. اور جہاد یا یجاہدون، اس کے اندر میں نے کہا کہ اس کے معنی میں ان بلٹ یا انگرینڈ قتال نہیں ہے. اور 35 کی 35 آیتوں میں ایک آیت بھی قرآن مجید کی ایسی نہیں جس میں جہاد اور قتال اللہ رب العزت نے دونوں لفظوں کو اکٹھا کیا ہو. تو جو بھی کوئی ایک آیت ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کنٹین نہیں کرتی. جو آج تک اسلام کے لیے لڑائیاں ہوئیں یا جنگیں ہوئیں، وہ سب ہم انہیں قتال کہیں گے. وہ قتال ہوتا ہے. میں آپ کو اور وہ جہاد کی میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کے ایک سوال کے کسی جواب میں کہ قتال کی پھر آپ جب جہاد کی قسمیں اگر پوچھیں گی اس میں ایک 5ویں قسم ہے، وہ اس پر ہم آئیں گے. لہٰذا پہلی بات تو یہ ٹیکسٹ میں اللہ رب العزت نے جہاد اور قتال کو کسی ایک بھی آیت میں اکٹھا یوز نہیں کیا. اور 4 آیتیں ایسی ہیں آؤٹ آف 35 صرف کہ جن میں اس آیت کے اندر تو لفظ قتال جہاد کے ساتھ نہیں آیا، مگر قتال کا لفظ اس کے کانٹیکسٹ میں آیا ہے. اس ایک آیت میں نہیں آیا، کانٹیکسٹ میں آیا ہے. صرف 4 آیتیں ہیں آؤٹ آف 35. تو 31 آیتوں میں گویا قتال کا لفظ جہاد کے ساتھ نہ تو ٹیکسٹ میں ہے اور نہ کسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہے، سرے سے اس کے ساتھ ہی ذکر نہیں. 4 آیتوں میں کانٹیکسٹ آیا ہے، اور کانٹیکسٹ کو جب پڑھیں تو جو آپ کا سوال بھی آ جائے گا، جب کانٹیکسٹ کو پڑھیں تو 4 مقامات پر وہ دفاعی جنگ کے ضمن میں آیا ہے. جب دفاع کے لیے جنگ ہوتی ہے اس ضمن میں قتال کی اجازت ہے، تو وہ اس کانٹیکسٹ میں آیا ہے. اور دفاعی جنگ ایک ایسا لافل وارفیئر ہے، جسٹ وار ہے، جو UN اور انٹرنیشنل لا اور دنیا کی تمام اقوام جس کو درست سمجھتی ہیں کہ آپ کو ہر قوم کو اپنے دفاع کا حق ہے. تو جو آپ کا ڈیفینسو وارفیئر ہے وہ قتال کے معنی میں یوز ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو پھر اس کو جہاد کہہ دیتے ہیں تاکہ آپ اپنا جان کی، اپنی لینڈ کی، اپنے ملک اور اپنے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں. یا میں آگے ایکسپلین کروں گا، یا ظلم ہو رہا ہے، ٹائرنی ہو رہی ہے، کہیں اوپریشن ہے، کہیں اگریشن ہے، تو اس ظلم کا آپ دفاع کر رہے ہیں. یا بعض طبقات پر ظلم، ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہے ہیں، بعضوں پر ظلم ہو رہے ہیں، تو ان کو بچاؤ کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری پازیٹیو کازز کے لیے جب آپ اسٹرگل جنگ لڑتے ہیں، جن کو UN اور اقوام عالم اپنے ماڈرن لا کے تحت بھی جسٹ وارفیئر کہتی ہے، تو وہ جہاد کی 5 قسموں میں سے ایک قسم وہ بن جاتی ہے جس کو دفاعی جنگ کا نام دیتے ہیں، یا ظلم کے خلاف جنگ کا نام دیتے ہیں. اگر بالکل اسپیسیفکلی میں پوچھوں تو جو ہمارے ملک میں طالبان ہیں ان کا یہ سٹانس ہے کہ کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جب ان کے اوپر ڈرونز مارے جاتے ہیں تو وہ بھی اپنا دفاع کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ ہتھیار بھی اٹھائیں تو وہ اس کو جائز کہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب ایسی اسٹرگل جس کا آپ نے ذکر کیا قطعاً جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے. اس کا دور سے بھی کوئی تعلق جہاد کے ساتھ نہیں. اب جب آپ جہاد دفاعی جنگ کی جب آپ نے بات کی تو اس کے لیے بھی کوئی شریعت نے اور قرآن و سنت نے قواعد اور ضوابط بنائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کر لے. قرآن اور سنت نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، خلفائے راشدین نے اور ائمہ اسلام نے اور فقہ کے مذاہب کے ائمہ نے گریجولی قرآن و سنت کی روشنی میں بیسک پرنسپلز آف وارفیئر متعین کیے ہیں.
کسی شخص کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ خود ہتھیار اٹھا کے جو چاہے کرے، فساد انگیزی کرے، اس کو جہاد کا نام دے دے، یہ نہیں۔ اب وہ جہاد اس لیے نہیں ہے کہ سن لیں، دفاعی جنگ میں بھی، جنگ وارفیئر کے دوران بھی اسلام نے یہ چیز کیٹیگوریکلی طے کر دی ہے، اور حضور علیہ السلام کی 20 احادیث ہیں، اور خلفائے راشدین کی تمام 30 سالہ یہ پریکٹس اور احکام ہیں، اور اس پہ کوئی ڈسپیوٹ کسی فقہی مذہب میں بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ کی باقاعدہ جنگ ہو رہی ہو ڈیورنگ وارفیئر، آپ عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، یہ ممنوع ہے۔ آپ بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، ممنوع ہے۔ تو کوئی ایکٹ وارفیئر کے دوران بھی اگر عورتوں کو مارے گا، قتل کرے گا، بچوں کو قتل کرے گا، تو وہ ایک جہاد نہیں رہے گا، وہ فساد اور ظلم ہو جائے گا۔ اسی طرح چند شرائط سن لیں۔ ڈیورنگ وارفیئر سب سے پہلے عورتوں کا قتل ممنوع، بچوں کا قتل ممنوع۔ دوسرے مذاہب کے جو پریسٹ ہیں، خواہ وہ مسیحی ہیں، یہودی ہیں، ٹیمپل ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کے بشپس اور ان کے پریسٹ ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ اس طرح تاجروں کو قتل نہیں کر سکتے جو کہ سوسائٹی کو وہ معیشت فراہم کر رہے ہیں۔ کسانوں اور فارمرز کا قتل ممنوع ہے۔ انوائز اور ڈپلومیٹس اور امبیسیڈرز کا قتل ممنوع ہے، چونکہ وہ اقوام کے درمیان ایک امن کا راستہ بحال کرتے ہیں۔ بیماروں کا قتل ممنوع ہے۔ اولڈ ایج، بوڑھے لوگوں کا قتل ممنوع ہے۔ بیماروں کا قتل ممنوع ہے۔ کوئی زخمی ہو کے بھاگ جائے تو پیچھے سے اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ علی حاظ القیاس، اچھا کسی کی مذہبی عبادت گاہیں، ان کو مسمار نہیں کر سکتے، فصلیں نہیں جلا سکتے، فروٹ بیئرنگ ٹریز کو نہیں جلا سکتے۔ یہ میں نے چند ایک آپ کو اصول دے دیے۔ حضور علیہ السلام جب لشکر روانہ فرماتے تو انہیں ایک چارٹر دیتے تھے کہ یہ ساری چیزیں بین ہیں، ایون ڈیورنگ وار بھی، میدان جنگ میں بھی یہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب صرف اسی ایک ہی کرائیٹیرین پہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے بم سے اور آپ کی جوابی کارروائی سے بے گناہ عورتیں شہید ہو رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، بیمار لوگ شہید ہو رہے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، وہ جو امام بارگاہوں میں جانے والے، چرچز میں جانے والے، مارکیٹس میں کاروبار کرنے والے، گھر میں سوئے ہوئے لوگ، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے شہید ہو رہے ہیں، تو کسی بھی اصول کی بنیاد پر شریعت میں یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ اب رہ جاتی ہے صرف ایک نقطہ، میں اس کو بھی ایڈریس کر لوں، کہ وہ کہتے ہیں ہم پر حملہ ہوتا ہے ہم اس کے ریونج میں کرتے ہیں۔ تو اسلام کا ایک قاعدہ ہے، ریونج کریں، جو چاہیں کریں، آپ کو اجازت ہے دفاعی وار کی، مگر آپ مقاتلین اور محاربین سے کر سکتے ہیں۔ جو آپ پر اٹیک کر رہے ہیں اس فوج کے ساتھ لڑیں، اس فوج کے ساتھ جنگ کریں، لڑیں، وہ آپ کا کھلا میدان ہے۔ مگر ایک شریعت کی ٹرم ہے حربی اور غیر حربی۔ حربی کہتے ہیں کمبیٹنٹ کو، جو فوجی جنگ لڑ رہا ہے، آپ پر حملہ آور ہے، اور نان کمبیٹنٹ وہ سیویلینز ہیں جو جنگ میں براہ راست انوالو نہیں ہیں۔ تو اسلام کا اور شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک مسلم کنٹری ہے اور دوسرا نان مسلم، اور ایون نان مسلم کنٹری نے آپ پر اٹیک کیا ہے، وہ حملہ آور ہے، وہ جارح ہے، اس کا اگریشن ہے، آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، تو اس اگریشن میں ریٹیلیٹ کرتے ہوئے بھی آپ اس کے ملک کے سیویلینز کو نہیں مار سکتے، کیونکہ نان کمبیٹنٹ ہے۔ تو جب آپ دوسرے جنگجو ملک جو آپ کا کنٹری ایٹ وار ہے، اس کے سیویلینز کو منع کر دیا آقا علیہ السلام نے، پیغمبر اسلام نے اور دین اسلام نے، کہ ان کو نہیں مار سکتے، چاہے جائے کہ آپ ان کے